6 یا 7 سال سے اہل سنت ایک اضطرابی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ایک جملہ کی وجہ سے کسی نے اس جملہ کے سبب کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو مرتد کہا، کسی نے کافر کہا، کسی نے زندیق کہا، کسی نے کیا سے کیا کہا۔ جس سے جو ہو سکتا تھا، جو بندہ جو کلمات بک سکتا تھا، اس نے وہ کلمات استعمال کیے۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں ہم اس غیرت ایمانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بار بار یہ فرمائشیں کرتے رہے کہ جلالی صاحب رجوع کریں، معافی مانگیں۔ ٹھیک ہے، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ان کی بات کو مانتے ہوئے اب جب ان کلمات سے رجوع کیا اور جلیل القدر علماء کی موجودگی میں اور وقت کے محدثین کی موجودگی میں، ایسی شخصیات کی موجودگی میں کہ جن شخصیات پر علم خود نازاں ہے، ان کی موجودگی میں غیر مشروط طور پر واضح غیر مبہم الفاظ میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے رجوع کرتے ہوئے کہا کہ میرے جو کلمات اختلاف و انتشار کا سبب بنے تھے، میں ان کلمات کو، ان جملوں کو، ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم سیدہ کائنات کے توسل سے مجھے معاف فرمائے۔ اب جب اس انداز سے واضح طور پر قبلہ جلالی صاحب نے رجوع کر لیا اور سیدہ کائنات کے تصدق سے دعا بھی کی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ جو ماضی میں فتوے داغتے ہوئے نظر آئے، زبانیں کستے ہوئے نظر آئے، ماں بہن تک کی گالم گلوچ کرتے ہوئے نظر آئے، ان کے دلوں میں اگر سیدہ کائنات کی تعظیم ہوتی، ذکر اہل بیت اور محبت اہل بیت ہوتی، تو شریعت کیا چاہتی ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب اپنے ان کلمات سے واضح رجوع کر رہے ہیں، سیدہ کائنات کے تصدق سے اور ان کی بارگاہ میں عرضی کر کے دعا بھی کر رہے ہیں، تو وہ ڈاکٹر صاحب کی جان چھوڑ دیتے اگر تقاضا یہی ہوتا، اگر ان کی وجہ فقط محبت اور پیار ہوتی اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ لیکن نہیں، جب جلالی صاحب نے رجوع کیا اور یہ واضح طور پر کلمات کہے کہ اللہ کریم مجھے معاف فرمائے، تو وہ جو فتوے داغتے گالم گلوچ کرتے ہوئے نظر آئے تھے، معافی نہیں کی، دلوں سے بغض کو نہیں مٹایا، بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ فیس بک پر ویڈیوز میں، کلپس میں، پوسٹس میں یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ ہم اس رجوع کو رجوع نہیں مانتے، ہم یہ معافی نہیں مانگتے، ہم اس توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ وہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ توبہ تم نے قبول کرنی ہے، رجوع تم نے قبول کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ تمہیں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے، تمہیں سیدہ کائنات کی وجہ سے محبت نہیں ہے، تمہارا ذاتی بغض تھا، ذاتی عناد تھا۔ اگر تمہارا مسئلہ ہوتا ذکر اہل بیت کے ساتھ اور محبت اہل بیت کے ساتھ، تو قرآن و سنت کہتے ہیں جو بندہ معافی مانگ لے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، تم لوگ اسے نہیں بخش رہے، معاف کر رہے، تو معلوم یہ ہوا تمہیں سیدہ کائنات پاک کے ذکر سے برکت اور اس سے غرض نہیں ہے، تمہیں اس بندے سے بغض ذاتی ہے، عناد ذاتی ہے۔ کوئی اللہ رسول کا خوف کرو، ایک ٹکے کا بندہ اٹھ کے کہتا ہے جلالی صاحب میرے سامنے رجوع کریں، میرے سامنے توبہ کریں، اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو خدا کا خوف کر لو جس سے اللہ رسول معاف کر رہے ہیں، تمہیں معافی دیتے ہوئے کوئی موت آتی ہے؟ اور اگر تم معاف نہ بھی کرو، سیدہ کائنات جب خود معاف کر رہی ہے اور ایک بندہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرضی بھی کر رہا ہے، تو تمہارے معاف کرنے نہ کرنے سے اس بندے پر اثر کیا پڑتا ہے؟ تو معلوم ہوا تمہارے ذاتی معاملات ہیں، نہ تم کل اہل بیت کے حبدار تھے، نہ آج اہل بیت کے حبدار ہو۔
تم اہل بیت کے ذکر کے سوداگر ہو۔ میں واقعی اہل بیت کی محبت ہوتی تم اس بندے کو معاف کر دیتے، اس بندے کے خلاف ذاتی بغض نکال کے پھینک دیتے، لیکن تم لوگوں نے ایسا نہ کیا، اور انشاءاللہ العزیز اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم ایز سنی حضرت کنز العلماء بحر العلوم قائد اہل سنت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے اس وضاحت اور رجوع کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں جلالی صاحب اسی طرح اہل سنت کی نمائندگی کرتے رہے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اور جو جلتے ہیں وہ اپنے بغض میں جل جائیں، مر جائیں، ہمیں اس سے کوئی شروکار نہیں ہے، کیونکہ ان کو مسئلہ ذکر اہل بیت اطہار کے معاملہ میں نہیں تھا، انہیں ذاتی مسئلہ تھا، اس لیے وہ اب برکے مار رہے ہیں اور دل سے بغض نکال نہیں رہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ذاتی بغض سے بچائے اور محبت، نفرت، پیار اور بغض اللہ رسول کی خاطر رکھنے نہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی آخر میں یاد رہے، میں علامہ قبلہ جلالی صاحب کے ادارے کا نہ فارغ التحصیل ہوں، نہ ان کے شاگردوں میں سے ہوں، نہ ان کی کسی تاریخ کا حصہ ہوں۔ ہاں ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ ان کی تاریخ کا حصہ ہے یا شاگردوں میں سے ہے تو اس لیے یہ بات کر رہے ہیں، نہیں، ایک سنی ہونے کی حیثیت سے جو غیرت ایمانی کا تقاضا تھا میں اسی بات کو فقط پورا کر رہا ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔